گمراہی کو ترجیح، ان کی تجارت ان کے لیے نفع بخش نہ ہوئی اور یہ ہدایت پانے والے نہ بنے، یعنی کہ یہ ان لوگوں نے، ان کے سامنے ہدایت کا بھی راستہ تھا اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھا ہوا تھا، ان کے سامنے گمراہی کا بھی راستہ کھول کے رکھا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ درمیانہ درجے جو دوسرے درجے کے لوگ تھے، ان کی تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان کی آنکھوں کے آگے تو پردہ ڈال دیا، ان کے دلوں پہ مہر لگا، لیکن ان کے سامنے ہدایت اور گمراہی دونوں کا راستہ کھلا تھا، لیکن انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے اوپر ترجیح دی، اور یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے یہ ان کے لیے کسی بھی صورت جو ہے نفع بخش نہ ہوگی اور یہ ہدایت پانے والے نہ ہوگی۔ یہ اس دوسرے طبقے کے لوگ ہیں۔ اب آپ کے سامنے ٹوٹلی 3 طبقے آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا طبقہ وہ جو ایمان لے کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، ایمان لانے والوں کی صفات بھی بتا دی کہ اس ٹائم پہ جو سرگزشت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، سرگزشت کس چیز کی ہے؟ اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس دنیا کی امامت اور خلافت بنی اسرائیل سے اٹھا کے امت مسلمہ کو منتقل کی تھی، تو اس کی پوری سرگزشت آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ تو اس سرگزشت کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو تمہید باندھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پس منظر یہ تھا کہ 3 عوام کے گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ایمان والوں کا ہے، مومنوں کا ہے، مومنین کا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ہدایت حاصل کر رہے ہیں، جو لوگ غیب میں رہتے ہوئے ایمان لا رہے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کی اطاعت کے اندر آ گئے ہیں، جو نمازیں ادا کر رہے ہیں، جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں، اور پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے نظام اطاعت میں داخل ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے گا۔ دوسرے طبقے کے اندر لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے اپنے حسد، بغض اور کینے کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے، تعصب کی وجہ سے، کہ ان لوگوں نے سننا ہی گوارا نہیں کیا، ان لوگوں نے سمجھنا بھی گوارا نہیں کیا، وہ لوگ مفاہمت کے در پہ بھی نہیں ہیں، وہ اسلام کو مٹا دینے کے در پہ آ گئے ہیں کہ گویا کہ وہ اسلام کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، اس دعوت کو، نور حق کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں گے۔ تو وہ اس چیز کے در کے اوپر تھے، یہ دوسرا گروہ تھا، اور وہ لوگ تو اعلانیہ جنگ کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو ان لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا، اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر بھی مہر لگا دی ہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت کے اوپر بھی مہر لگا دی ہے، اور یہ لوگ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مطلب یہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، ان کو دین کے باب میں اب کوئی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو جو لوگ پہلے سے ہی تعصب اختیار کر لیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں، ان کو کوئی ہدایت نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ اب تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے، یہود کے اندر ہی تھے، اور وہ لوگ تھے جو یعنی کہ جن کے اندر حسد، کینہ اور بغض تو موجود تھا، لیکن وہ اعلان جنگ کرنے کے اوپر وہ اکتفا نہیں کرتے تھے، وہ اس چیز کو یعنی کہ پریفر نہیں کرتے تھے کہ وہ اسلام کے خلاف اعلان جنگ کریں، رادر وہ مفاہمت کرنا چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی چلنے دو، ادھر بھی چلنے دو۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی انہوں نے جو تجارت کی ہے، یعنی کہ یہ 3 گروہ آپ کے سامنے۔ اسکرین تو اچھی خاصی شو ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں کسی کو شو ہو رہی۔ یہ 3 قسم کے لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ٹائم پہ موجود تھے، یہ پس منظر تھا۔ تو اب تمثیل کی صورت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اب یہ لوگ ان گروہوں کی مثالیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا جو گروہ ہے، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے لوگوں کے لیے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر دی اور ان کو ایسی تاریکی میں چھوڑ دیا جس میں ان کو کوئی سجائی نہیں دے رہا۔ یہ وہ پہلا طبقہ ہے، یعنی کہ یہود کا وہ پہلا گروہ ہے جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی، جن کے آنکھوں کو اللہ نے بند کر دیا جو ہر طرح سے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے لوگوں کے لیے آگ جلائی، آگ روشن کی ہو۔ میں آپ کو یعنی کہ بتاتا ہوں اس کو، ترجمے کو آپ کے سامنے یعنی کہ تفصیل کر رہا ہوں میں، کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے لوگوں کے لیے آگ جلائی، یعنی کہ آگ جلانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ہدایت کے لیے ان کے سامنے ایک نور روشن کیا۔ جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر دی اور ان کو ایسی تاریکی میں چھوڑ دیا جس میں ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ یہ وہ پہلا گروہ، یعنی کہ ان میں سے آگ جلانے والے سے مراد کون ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے آگ جلائی بنی اسرائیل کے لیے،
اور اس آگ نے منور کر دیا، روشن کر دیا۔ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ گئی اور انہوں نے اس ہدایت کو دیکھا، پرکھا۔ وہ ان کے لیے باعث نور تھی، ایک نور کی مانند تھی وہ ہدایت، لیکن انہوں نے فرار کی روش اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان سے وہ ہدایت سلب کر دی، وہ آگ بجھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آگ بجھا دی، تو اللہ نے ان سے روشنی سلب کر لی اور ان کو ایسی تاریکی میں چھوڑ دیا جس میں ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ یعنی کہ ایک رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، ہر طرف ظلم تھا، ظلمت تھی، اندھیرا تھا، کفر تھا، جاہلیت تھی۔ اس دور کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کی آگ جلائی، ہدایت روشن کی بنی اسرائیل کے لیے، وہ ہدایت سے منور ہوئے۔ وہ رات کی تاریکی کے اندر، یعنی کہ جہالت کے دور کے اندر، ایمان سے منور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی روشنی اتاری، اپنی ہدایت اتاری، ایک آگ جلانے سے ایک تمثیل ہے، تو ان کے سامنے رکھی جس نے ان کو منور کر دی۔ لیکن انہوں نے فرار کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دی اور روشنی سلب کر لی، نور کو سلب کر لیا، یعنی کہ اپنی ہدایت ان سے واپس چھین لی اور ان کو ایک ایسی تاریکی میں چھوڑ دیا جہاں اب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ایمانی طور پہ، وجدانی طور پہ، روحانی طور پہ اب ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہدایت کے معاملے میں اس طریقے سے اندھے ہو چکے کہ اللہ نے ان سے اپنی روشنی چھین لی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا نور چھین لیا ہے۔ اب یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، اب یہ تاریکی کے اندر ہیں، اب یہ ظلمت کے اندر ہیں، اب یہ خود جہالت کے اندر، اب ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ یہ یہود کا وہ پہلا طبقہ ہے۔ اور اب دوسرا طبقہ، اب اللہ پہلا اس طبقے کو پہلے دیکھ لیں کہ سمن بکمن امن فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ بہرے کس طریقے سے کہ ان کو آپ جتنی مرضی صدائیں دیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں، کہ تاریخی ہی ایسی ہے کہ اب اس کے اندر ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی بات سجائی نہیں دے رہی۔ یہ وہ پہلا طبقہ ہے یہود کا جو اعلانیہ دعوت حق کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پوری انسانیت پہ اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے، میں اس کو اینڈ پہ ارینج کر کے بتاؤں گا۔ اب دوسرا طبقہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یا ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، اس میں تاریکی ہو، کڑک ہو اور چمک ہو، یہ کڑکے کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں پہ انگلیاں ٹھونسے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے وہ، یعنی کہ پہلا وہ طبقہ یہود کا جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے دلوں پہ مہر لگا دی، کس وجہ سے، جنہوں نے اعلان جنگ کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان سے اپنی ہدایت سلب کر لی، نور بھی سلب کر دیا بالکل، اب ان کو ان تک کچھ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دوسرا طبقہ ہے یہود کا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کی، جس طریقے سے آسمان سے بارش ہو رہی ہے تاریکی کے اندر، اور بجلی کی جو کڑک ہے اور جو چمک ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال رہے ہیں موت کے ڈر سے، حالانکہ اللہ کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ تو کتنے یہ بے وقوف ہیں کہ آپ ایک دیکھیں کہ رات کے وقت، تاریکی کے وقت، اس منظر کو امیجن کریں کہ کوئی تاریکی کے اندر باہر ہو میدان میں اور وہاں پہ تیز بارش ہو رہی ہے آسمان سے اور بجلی کھڑک رہی ہے، اور اس کڑک کی وجہ سے وہ روشنی پیدا ہو رہی ہے آسمان سے اور بجلی زمین کے اوپر گر رہی ہے، اور ان کو اپنی موت کا ڈر ہے، تو اس کی وجہ سے اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال رہے ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ پہلا وہ ہے جو اعلانیہ کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے خلاف، تو اللہ نے تو ان سے روشنی ہی سلب کر دیا، ان کی آنکھوں کو ہی بے نور کر دیا، وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اب دوسرا طبقہ ہے جو دیکھ تو رہے ہیں لیکن اپنی موت کو دیکھ رہے ہیں، اس ہدایت کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو نازل فرما رہے ہیں، اس کتاب و حکمت کو نازل فرما رہے ہیں، اس روشنی کو نازل فرما رہے ہیں، اس ہدایت کو نازل فرما رہے ہیں، اس وحی کو نازل فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، اس قرآن کو، شریعت کو نازل فرما رہے ہیں، تو وہ اس کی صورت میں اپنی موت کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ امامت کا درجہ ان کے پاس رہنے والا نہیں ہے، نبوت ان کے پاس سے ختم ہو چکی ہے، امامت اور خلافت ان کے پاس نہیں رہے گی اب۔ تو اس صورت کے اندر وہ اپنی موت کو دیکھ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس وقت جو روشنی ان کے سامنے آ رہی ہے اس روشنی سے وہ کوئی ہدایت حاصل کریں،
وہ اس کے بجائے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لی ہیں اپنی موت سے بچنے کے لیے. اور کتنے بیوقوف ہیں کہ اگر تو آپ رات کے وقت بجلی کے اندر ہیں، رات کے وقت آپ بارش کے اندر اور بجلی کڑک رہی ہے اور زمین کے اوپر گر رہی ہے، تو اس بجلی سے بچنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیں. تو آپ کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیں، اس سے وہ بجلی تو کھڑکنا بند نہیں ہو جائے گی، اور نہ ہی وہ اپنی موت سے آپ بچ جائیں گے. نہ تو آپ موت سے بچ سکیں گے، نہ تو یہود کے وہ طبقہ رسوائی سے بچ سکے گا، کیونکہ وہ فرار کا راستہ اختیار کر رہا تھا نا. جس طریقے سے وہ بلی ہے، وہ کبوتر کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے، تو اس طریقے سے وہ کبوتر ہے، وہ بلی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لے، تو اس طریقے سے وہ کبوتر بچ تو نہیں سکے گا. تو اسی طریقے سے وہ یہود ہیں، وہ اہل ایمان کی صورت میں، اللہ کی ہدایت کی صورت میں، اسلام کی صورت میں اپنی موت کو دیکھ رہے تھے. تو پہلا طبقہ تو وہ تھا جو کھڑا ہو گیا، تو اللہ نے ان کی ہدایت ان سے روشنی ہی سلب کر لی، ان کی آنکھیں ہی بند کر ختم کر دیا اللہ نے اس طبقے کو. وہ یہ دوسرا وہ طبقہ تھا جو ان سے آنکھیں چرا رہا تھا، جو اپنی آنکھیں بند کرنا چاہ رہا تھا، جو فرار کا راستہ اختیار کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہونے والا. اس طریقے سے فرار کا راستہ اختیار کر کے کیا ملے گا تم کیا بچ جاؤ گے؟ اپنی آنکھیں بند کر لو گے تو کیا بلی تمہیں شکار نہیں کرے گی؟ تو اگر تم اس بجلی کو دیکھ کے، اس ہدایت کو دیکھ کے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہو، اپنے کانوں میں انگلیاں کر لیتے ہو، سنتے نہیں ہو اس ہدایت کو، تو اس سے کیا یہ ہدایت پھیلنے سے بچ جائے گی یا دین قائم ہونے سے رک جائے گا؟ کبھی بھی نہیں. دین تو قائم ہو کے رہے گا، چاہے تم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو، جو مرضی ٹھونس لو، کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ ہدایت تو کامل ہو کے رہے گی. تو یہ اس دوسرے طبقے کی اللہ تعالیٰ اس کی طرف خطاب کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کا، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کا طرز عمل تھا کہ کسی طریقے سے موافقت ہو سکے، کسی طریقے سے مفاہمت ہو سکے، کسی طریقے سے مسلمان بھی جو ہیں اور یہودی بھی جو ہیں اور سارے طبقے جو ہیں وہ کو ایگزسٹ کریں. اور وہ کو ایگزسٹ کرنے کے چکر کے اندر ہی وہ جب دیکھ رہے تھے اپنی موت کی ضرورت اس کو آتے ہوئے، تو وہ بھاگ رہے تھے اس سے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے تھے. تو ان کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی کہ یہ ایسے لوگ، تو اس طریقے سے یہ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیسی زبردست تمثیل بیان فرمائی کہ جس طریقے سے آسمان سے نیچے بارش برس رہی ہے اور بجلی نیچے گر رہی ہے آسمانوں سے، اور یہ بجلی کی وجہ سے ان کو اپنی موت کا خوف لاحق ہے، اس موت سے بچنے کے لیے وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال رہے ہیں. تو وہ کانوں کے اندر انگلی ڈال کے کیسے موت سے بچتے ہیں؟ تو کس طریقے سے یہ دین کو غالب ہونے سے، قائم ہونے سے روک سکیں گے اس کو سنے بغیر؟ کہ ہم اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں تم بچو گے، پھر بھی تم نیست و نابود ہو کے رہو گے. تو وہ اللہ کا اعلان تھا، وہ تو ہو کے رہنا تھا، دین نے تو قائم ہو کے رہنا تھا، اب چاہے جو مرضی ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو قائم کر کے رہے. اللہ نے تو اپنے رسول کو بھیجا ہی اس وجہ سے تھا کہ وہ اس کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، خواہ منافق، خواہ مشرکین کتنا ہی برا منائے. تو اس کے بعد میں جس طریقے سے وہ سورہ صف کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی ایک آیت پڑھ کے سنائی نہیں کہ اللہ زی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر اس لیے بھیجا کہ اسے تمام ادیان کے اوپر غالب کرتے، خواہ مشرکین کتنا ہی برا ملے. تو یہ یعنی کہ وہ طبقہ تھا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دین تو غالب ہونا ہے، تو اب اپنے کان بند کر دو، تو اس طریقے سے شاید ہم بچ جائیں گے. تو وہ بچ اس سے نہیں سکتے تھے. تو اب یہ تین طبقے تھے آپ کے سامنے اس ٹائم پہ، مکی دور کے، اپنا مدنی دور کے اندر آپ کے سامنے یہ تین طبقے تھے جو اس وقت موجود تھے. یہود کا ایک، سب سے پہلے اہل ایمان کا ایک طبقہ، دوسرا یہود کا وہ طبقہ جو اعلانیہ کھڑا ہو گیا، تیسرا وہ طبقہ جو اعلانیہ تو کھڑا نہیں ہوا لیکن وہ مفاہمت چاہ رہا تھا، لیکن اندر سے وہ یہودیوں کے ساتھ تھا. ہر کوشش ان کی یہی تھی کہ دین رک جائے، دین پھیلے گا. کبھی وہ بھیس بدل کے مسلمانوں کے پاس آتے اور آ کے کہتے کہ جی ہم آپ جیسے ہیں، بس جو ہے وہ کسی طریقے سے. تو اس کے اندر کامیاب صرف وہی لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی امامت اور سیادت دینے کا فیصلہ، منتقل کرنے کا فیصلہ ان لوگوں کو کر لیا تھا کہ جو لوگ پہلے طبقے کے اندر لائی کرتے تھے. یعنی کہ ایک سٹوری شروع ہو رہی ہے یہاں سے، ایک سرگزشت کہتے ہیں واقعے کو، سٹوری کو. یہ سٹوری شروع ہو رہی ہے، اس کی تمہید آپ کے سامنے آئی ہے، آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ 1 گھنٹہ ہے ٹوٹل، اس کے حساب سے میں نے مینج کیا ہے کہ ایک پوری کی پوری سرگزشت ہے جس کے اندر یہود سے یہ امامت کا منصب لے کے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے حوالے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ان کو کچھ
تلقینیں کی ہیں، کچھ تاکید کی، اور پھر کچھ دوائیہ کلمات بھی سکھائے ہیں اینڈ پہ اس کے اندر. تو وہ اس کی پوری سرگزشت موجود ہے. تو اس سرگزشت، اس پوری کی پوری مووی، اس پوری کی پوری واقعے کی جو تمہید باندھی گئی ہے، جو اس کا دباچہ ہے، وہ یہ ہے. یعنی کہ شروع کے اندر پس منظر جو بیان کیا گیا ہے، وہ پس منظر کے اندر ایک سٹوری شروع ہو رہی ہے، اور سٹوری کے اندر 3 کریکٹرز ہیں. ایک گروپ آف پیپل وہ ہے جو ایمان لے کے آئے ہیں، اور وہ پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے دین کو اپنا نظام اطاعت کے طور پہ قبول کر لیا. وہ دین کے اندر، دین کی پوری اطاعت کے اندر آ گئے. دوسرے وہ لوگ ہیں وہ دین کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو ان کے درمیان مفاہمت کروانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ وہ ساتھ کن کے ہیں؟ ساتھ انہی لوگوں کے ہیں جو دین کے خلاف، لیکن وہ مفاہمت کروانا چاہتے ہیں. اب فیضان اسلم بھائی کا سوال یہ تھا کہ یہاں پہ آج کے دور میں یہ منطبق کیسے ہوں گے. آج کے دور کے اندر وہ لوگ جو دین کو، جو فنڈامنٹلسٹ، جو اس سے واضح ہوتا ہے، جس کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ وہ بنیاد پرست ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے، ٹھیک ہے، جن کو کہتے ہیں کہ وہ انتہا پسند ہے، تو وہ لوگ اس پہلے درجے کے اندر لائے کرتے ہیں کہ وہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو گئے، وہ غیب کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اچھائی کی طرف رغبت اختیار کرنے والے ہیں، برائی سے بچنے والے ہیں. وہ اپنے حواس کے محتاج نہیں ہیں، وہ اپنی عقلوں کا استعمال کھلے عام نہیں کرتے، بلکہ وہ سمعنا و اطعنا کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں آتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کے اندر آ کے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور دین کو ایک نظام اطاعت کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کے غلبے کی جدوجہد کرتے ہیں. دنیا کے مال و متاع سمیٹنے کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمایا ہے اس کے اندر سے بھی اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرنے میں اپنی اپنی جدوجہد، اپنی کوشش یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کریں، اللہ کی راہ کے اندر وہ انفاق کریں، انفاق فی سبیل اللہ کا رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یعنی کہ جو اس ٹائم پہ لوگ تھے. میں اس کو یعنی کہ زیادہ طور پہ جس طریقے سے وہ سورہ کے اندر واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، میں اس کو ویسے ہی سرگزشت کی حیثیت سے ہی آپ کو سنانا یعنی کہ پسند کروں گا، جس طریقے سے قرآن سنانا چاہ رہا ہے. کیونکہ جب ہم قرآن کی بات کو قرآنی اسلوب کے اندر سنانا شروع کریں نا، تو اس کا جو مزہ آتا ہے نا، وہ اس طریقے سے نہیں آتا جس طریقے سے ہم اس کو اپنے الفاظ ڈال دیں. تو یہ ہے کہ وہ اس طریقے کے لوگ تھے جن کو آج کے دور کے اندر فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے. تو دوسرے وہ لوگ تھے جو اعلانیہ اٹھ کھڑے ہوئے، جو کہتے ہیں نہیں جی ہم کسی بھی صورت اس کو یعنی کہ وہ دین کو قائم نہیں ہونے دیں گے. جارج بش جیسے لوگ، ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ، مودی جیسے لوگ، اور اسی طریقے سے اس طرح کے لوگ. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت اس کو قائم نہیں ہونے دیں گے، کسی طریقے سے ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اس اقامت دین کی جدوجہد کو، اس دین کی جدوجہد کو. تو تیسرے طبقے کے وہ لوگ ہیں، وہ باجوہ صاحب جیسے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بات تو یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بھی بات بالکل درست ہے مولوی صاحب، آپ بھی مسجد میں جائیں، جا کے سجدے کریں، آپ بھی جو ہے وہ ایمان لے کے آئیں، آپ بھی جو ہے وہ اللہ کو مانیں، اللہ اللہ کریں. لیکن یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ جی ہم نے قائم کر دینا ہے، ہم نے جہاد کرنا ہے، ہم نے اقامت دین کرنی ہے، ہم نے خلافت قائم کرنی ہے، ہم نے اسلامی نظام زندگی کو قائم کر دینا ہے، یہ والی باتیں تو نہ کریں کم از کم. اس طریقے سے تو آپ ٹکرا جائیں گے وہ مغربی تہذیب کے ساتھ، اس طریقے سے تو آپ ساری دنیا سے ٹکرا جائیں گے، اور اس طریقے سے تو مولوی صاحب فساد بپا ہو جائے گا. دیکھیں جی ہم رد الفساد آپریشن کرنے والے لوگ ہیں، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فساد ختم ہو، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو انسانیت ہے یہاں پہ ترقی کرے، اور امن عالم بحال ہو، امن و امان کا ماحول جو ہے وہ پذیرائی پائے. تو بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ مسجد میں جائیں، جا کے 5 وقت کی نماز پڑھیں، لیکن اس طرح کی باتیں تو نہ کریں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ تھے یہود کے دوسرے طبقے کے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ استہزاء کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم امن عالم بحال کرنے والے ہیں، یہ تو خود فساد کرنے والے ہیں، فساد کی جڑ ہی یہ لوگ ہیں. اور سیکنڈ وہ
سیکنڈ میں یہی لوگ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا کردار کیا ہے، یہ اہل ایمان کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کا رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ۔ کیسے کہ جب ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، پھر ٹوپی پہن لیتے ہیں، پھر تبلیغی بن جاتے ہیں، پھر مولوی بن جاتے ہیں ان کے پاس آ کے، اور ان کو آگے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، اور جب جاتے ہیں وہاں پہ یورپ کے اندر جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، چین جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں جی دیکھیں یہ مولوی ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ چھوڑیں ان لوگوں کو، ہم آپ ہی جیسے ہیں، ہم تو بس ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم ان کو کسی طریقے جو ہے نا وہ سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے باقاعدہ اس طریقے سے بیانات دیتے ہیں ہمارے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو وہاں پہ جا کے اس طریقے سے بیانات دے رہے ہوتے ہیں، اور جا کے کہتے ہیں جی بالکل جی دیکھیں جی ہم تو بالکل یہاں پہ سیکولرزم قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم تو پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، یہ مولوی ہیں، چند لوگ ہیں، بس یہ چھوٹا سا طبقہ ہے عوام کا، اور یہ بس چھوڑیں اس طرح کے ان لوگوں کو، یہ چھوٹے سے طبقہ ہے، یہ مختصر سا گروہ ہے، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ایک طرف یہ اللہ کے اوپر ایمان کے بھی دائی ہیں، آخرت کے بھی دائی ہیں، تو دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ خود بیوقوف ہے، جب انہیں اہل ایمان کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ایمان لے کے آؤ جس طریقے سے وہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہم نے کوئی فنڈامنٹلسٹ بننا ہے، ہم کوئی بنیاد پرست بنے، ہم کوئی شدت پسند بنے، ہم کوئی دہشت گرد بنے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جن کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بیوقوف ہیں، یہ خود بیوقوف، یہ اللہ کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ انہیں روز آخرت پتہ چلے اور دنیا کے اندر بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، تھوڑی سی اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کے اوپر ان قریب وقت آ جائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ یہ آج کے دور کے اندر امت مسلمہ کی حالت ہے، یقین مانیں یہ اس ٹائم پہ یہود کی حالت ہے، تو آپ اپنے عکس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ان کو کہ جو اسلام ایک انقلابی پیغام لے کے کھڑا ہوا، یہ ڈائریکٹ مخاطبین اس سورہ کے یہود ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ان سے مخاطب ہو رہے ہیں، تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے مخاطب ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں یہود کے اندر، یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ یہ خیر میں واپس آ جاتا ہوں، میں نے تو جسٹ ایک ریلیٹ کر کے بتایا آج کے دور کے ساتھ کہ آج بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، آج دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہو گئی۔ خیر اپنے اصل کے اوپر واپس آ جاتے ہیں کہ یہ وہ تمام پس منظر تھا، یہ تمام سرگزشت کے اندر وہ پس منظر تھا، وہ تمہید تھی جو بیان کی جا رہی کہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو چاہتا تھا کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دے، ایک وہ تھا جو مفاہمت کرنا چاہ رہا تھا، اور ایک وہ تھا جو اسلام کا لمبردار بن کے کھڑا ہوا تھا۔ یہ 3 لوگ تھے، یہاں تک آج کی یعنی کہ نشست ہے۔ آگے جو یعنی کہ بات آئے گی نا، آگے ایک چھوٹا سا یعنی کہ کل انشاءاللہ ہم وہاں سے شروع کریں گے، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر بیان کر دیتا ہوں، تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں، آپ کو سکیچ دے دیتا ہوں تاکہ اس حوالے سے آپ پریپیئر ہو کے آئیں کل، کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو اس دور کے اندر یعنی کہ ادھر ہی یثرب کے اندر ہی جو چند مشرکین کے قبائل موجود تھے، تو وہ بھی یہود کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ والا رویہ اختیار نہیں کیا، اس طریقے کی ٹون اختیار نہیں کی جس طریقے سے یہود کے خلاف اختیار کی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم راہ راست پہ رہو، ٹھیک ہے، تم اپنے اللہ کی بندگی کے اندر آؤ، ٹھیک ہے، تم ان کی باتوں کے اوپر غور نہ کرو۔ تو ایک چھوٹی سی اندر سے یعنی کہ ضمنی طور پہ ان کو بات کر دی ہے، اور پھر واپس اللہ تعالیٰ گئے ہیں آدم و ابلیس کی تخلیق کے اوپر، جو کل ہم ڈسکس کریں گے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر مقدمہ قائم کیا ہے کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت دینے کا فیصلہ کیا، تو ابلیس اور اس کی ذریت اٹھ کھڑی ہوئی کہ دیکھیں یہ تو حق ہمارا تھا، ہم یہاں پہ تھے، ہمارے پاس آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ اپنا آدم علیہ السلام کو خلافت منتقل کی، تو اسی طریقے سے ابلیس اور اس کی ذریت بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو ان یعنی کہ لوگوں کی، جو لوگ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی مثال بھی انہی لوگوں کی طرح ہے جس طریقے سے کچھ لوگ تھے جو ابلیس اور ان کی ذریت تھی، اور وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اس دعوت حق کے خلاف
اس خلافت کے خلاف جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اسی طریقے سے یہ یہود ہیں، وہ اللہ کے نبی کی نبوت کے خلاف، ان کی رسالت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلافت کو یقینی بنایا تھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی یقینی بنائیں گے. اور یہ اس کی ایک تمثیل کی صورت میں آگے تمہید باندھی جا رہی ہے، اور وہاں سے مقدمہ ایک قائم کیا جا رہا ہے اوورال کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلافت کو یقینی بنایا تھا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی یقینی بنائیں گے. اور جو لوگ ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ گویا ابلیس کی ذریت میں سے ہیں، وہ ابلیس کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ ابلیس کے لشکروں میں سے ہیں. اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں وہ گویا کہ آدم علیہ السلام کی طرف سے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑے ہیں. وہ اصل لوگ ہیں جو زمین کی خلافت کے اصل مستحق ہیں. اور جو ان کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اب جو یہود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ یعنی کہ جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے سلب کر لیا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سلب کیا تھا. اب وہ اہل ایمان کے مخالف ہیں، اور ادھر اہل ایمان کا لشکر ہے، وہاں پہ ابلیس اور اس کی ذریت شیطان اور اس کا لشکر ہے. اور آگے ساری کی ساری صورت پھر وہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اور بنی اسرائیل کو یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کن کن وجوہات کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ امامت چھینی ہے، تم سے یہ خلافت چھینی ہے، اور یہ چھین کے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کو منتقل کی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو یہ یہود کے اوپر تمام حجت ہیں اس صورت کے اندر. تو یہاں تک کہ آج کی صورت، اس کے اوپر یعنی کہ کوئی بھی ایڈیشن یا سبٹریکشن کرنا چاہے، کوئی سوال و جواب کرنا چاہے تو پلیٹ فارم اوپن ہے. عمر بھائی ایک کوشچن کرنا تھا آپ سے، میں بھی آپ نے آیت کی ترجمے کو کلیریفائی نہیں کی ہے. جی 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 کیجیے بالکل. وہ آپ نے ایک گروہ بیان کیا تھا نا کہ کیا نام ہے، مطلب عذاب کو آتے ہوئے دیکھ کے اپنی کانوں میں انگلی ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، سوال جی اس جی پہ یہ تھا کہ مطلب یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ اللہ نے ان کو خود ہدایت نہیں دی. یہ تو پھر معاذ اللہ ساری بات اللہ پہ چلے گی کہ ان کے نصیب میں ہدایت تھی نہیں، تو وہ تو بے شک جتنا لگے رہتے ان کو ہدایت نہیں ملی. نہیں فضان اسلم یہ تو بھائی، پھر بات یہ ہے، میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ بات اس طریقے سے کی جا رہی ہے. جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں، یعنی کہ 3 طبقے ہیں نا، تو جہاں پہ ایک تمثیل بیان کی گئی دوسرے طبقے کے لوگوں کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ جلائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. تو یہ یہود ہیں، یعنی کہ یہود کو اوورال اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے آگ جلائی. تو ان میں سے ایک طبقہ وہ تھا کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وہ ہدایت سلب کر لی، کیونکہ انہوں نے اعراض کیا، ان لوگوں نے گریز کیا، ان لوگوں نے بغاوت کی. وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کے نظام کے خلاف، اللہ تعالیٰ ہی کی اسکیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جس طریقے سے ابلیس اٹھ کھڑا ہوا. تو آگے ابلیس کی تمثیل آ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے تو وہ روشنی ہی ان سے یعنی کہ سلب کر لی. دوسرا وہ طبقہ تھا انہی کے اندر سے جو اس بات کے اوپر تو قائم تھا، جو اس بغض اور اناد کے اندر، حسد کے اندر تو قائم تھا، یعنی کہ ان کے دلوں میں روگ موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ امامت جو ہے یا یہ نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل کے اندر منتقل کر دی ہے، ان کے اندر ایک نبی کھڑا کر دیا ہے. وہ اس حسد کا شکار تھے، وہ بھی اسی وجہ سے بلا شبہ اس کو قبول نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے رہا تھا، بلکہ یہ ہے کہ وہ بھی اسی حسد کی وجہ سے بلا شبہ اس چیز کو قبول نہیں کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ تمثیل بیان فرمائی ہے ان کی، کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں کی تمثیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہدایت اتار رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے ہدایت اتار رہا ہے، یہ نہیں کہیں پہ کہا گیا کہ عذاب اتار رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے ہدایت اتار رہا ہے، بارش برسا ہے، بجلی کڑک رہی. تو بجائے اس کے کہ یہ اس سے رہنمائی حاصل کریں، یہ لوگ اس بجلی کی کڑک سے اپنے موت کی خوف سے، یعنی کہ اب ان کو خوف یہ ہے کہ ان کے پاس سے وہ امامت بنی اسماعیل میں منتقل ہو جائے گی. تو بجائے اس کے کہ وہ اس بجلی کی روشنی سے وہ رہنمائی حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں، ان لوگوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھانس اور اس سے اعراض کرنا شروع کر دیا، اس سے بھاگنا شروع کر دیا. تو یہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے، یہ گھاٹے کی تجارت کی ہے ان لوگوں نے. تو یہ وہ لوگ ہیں دوسرے کہ جن لوگوں نے اعراض کی روش اختیار کی ہے، گریز کی روش اختیار کی ہے، فرار کی روش اختیار کی ہے، بجائے اس کے کہ وہ آسمان سے اترتے ہوئے نور سے وہ لوگ رہنمائی حاصل کرتے، انہوں نے اس کو اپنی موت گردانتے ہوئے. موت کس چیز کو گردان رہے ہیں کہ یعنی کہ ہماری قوم سے اللہ تعالیٰ نے امامت چھین لی،
تو اب وہ قومی طور پہ اپنی موت گردانتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ امامت چھین لی ہے، تو اب وہ اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیا کہ ٹھیک ہے جی اب ہم اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں، ہم تو سنتے بھی ہم نہیں سنتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت نہیں دے، وہ ہدایت سے خود مرحوم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کا راستہ رکھا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گمراہی کے اندر اور آگے بڑھا دی۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں یعنی کہ جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، ایک ایسی تجارت کی جو انہیں بالکل بھی نفع دینے والی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مزید کسی کا کوئی سوال ہے؟ عمر بھائی اسی پہ ہی آگے ایک اور اس سوال کی ایکسٹینشن ہے۔ جی جی عمر بھائی ایکسٹینشن اس کی یہ ہے کہ مطلب قرآن میں کافی جگہ پہ آتا ہے نا کہ مطلب فلاں قوم کی مطلب اس کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے ہم اس کو دھتکار دیا یا اس کو حق سے محروم کر دیا۔ آپ نے کافی موقع پر اپنی یہ آیت کا ترجمہ اس طرح دیکھا ہوگا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر بندے نے کوئی گناہ کر دیا ہے فار ایگزامپل، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی تقدیر میں کفر لکھ دیا گیا ہو اور وہ بے شک ایمان پہ جیتا رہا ہو، لیکن مرتے وقت وہی بات ہے نا، وہ ایک آیت کا ترجمہ بھی ہے ہمزات الشیطان، اس طرح کچھ ہے کہ شیطان اس کی طرف آتے ہیں اس کو ورگلانے کے لیے، تو اینڈ ٹائم پہ اس کو ورگلا کے فارغ ہی نہیں کرا دیں۔ کہ ایسی پاسبلٹی ہے؟ مجھے آپ کا سوال تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا، اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ اور وہی ہے، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ کہتے ہیں نا کہ ہاں ان کے کان بہرے ہو گئے اور یہ اندھے ہو گئے، مطلب مقصد یہ ہے کہ وہ کسی ایک مطلب انہوں نے کوئی ایسا گناہ کر دیا کہ جو اللہ کو اتنا ناپسندیدہ آ گیا کہ ان سے حق ہی سلب کر لیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ وہ تو بعد میں جتنے ریپینٹ کرتے رہے ان کو ایمان ملے گا ہی نہیں۔ کہ مطلب کوئی ایسا گناہ بھی ہے مطلب اس دنیا میں کہ جو کر لیا جائے تو پھر جو مرضی کرتے رہو تم لوگ، تم کو کوئی ایمان نہیں ملے گا۔ میں اس سینس میں سوال کر رہا ہوں۔ میں اس چیز کے بارے میں آپ کو ایک سمپلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ قیاس رائی سے کام لے سکتے ہیں۔ جو یہاں پہ موضوع ڈسکس ہے نا، وہ یہ ہے، وہ یہاں پہ یہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر اس نے ایسا گناہ کر دیا کہ اب وہ جو مرضی بھلائی کا کام کرتا رہے اور اس کو ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں ہی بھلائی کے لیے بند کر لی، تو ان کو پھر کون سے وہ بھلائی سے وہ استفادہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھلائی سے مستفید کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب انہوں نے ہدایت کے لیے اپنی آنکھیں ہی بند کر لی، اس کو سننا ہی نہیں چاہ رہے، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے، بلکہ وہ اپنے تعصب کے اندر اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے، اللہ نے فرمایا نا کہ اس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اس طریقے سے پہچانتے ہیں اس کو، لیکن اس کے باوجود اس کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اس کو پھر کیسے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے آپ اپنی آنکھوں کے اوپر تعصب کی چادر چڑھا لی، جو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے، جن کو پتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن وہ اپنے قومی تعصب کی وجہ سے، وہ اپنے نیشنلزم کی وجہ سے انہوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر ایسا تعصب چڑھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے سننا ہی نہیں، بلکہ اعلانیہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا انہوں نے۔ تو اب ایسے لوگ کیسے ہدایت سے مستفید ہو سکتے ہیں جو ہونا ہی نہیں چاہتے؟ ٹھیک ہے، تو جب اگر تو وہ اپنی آنکھوں سے تعصب نہ اپنی آنکھوں پہ چڑھاتے، نہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے اور اعلان جنگ کر دیتے اس کے خلاف تعصب اختیار کر کے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ یہ روش اختیار نہ کرتے۔ تو اب جو آپ نے یہ سوال کیا نا کہ ہاں تو یہ جان کے اندھے بہرے گونگے ہیں اللہ کی طرف سے، جان بوجھ کے ہیں بالکل۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی نا کہ اب وہ نہیں دیکھ سکتے، اب وہ نہیں سن سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے اس کو سننا ہی پسند نہیں کیا، وہ سننا چاہتے ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، وہ ایمان کی طرف آنا ہی نہیں چاہ رہے، وہ تعصب اختیار کر چکے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی روش کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو مرض موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بڑھایا اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ یہ یعنی کہ اس یہود کے طبقے کے ایک بیان ہے آپ کے سامنے۔ باقی جو انسان کام کرتا ہے، جو بھی اس کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ معاملہ پیش فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یہ فرما دیتے ہیں نا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت اس کے سامنے واضح کر دی ہے، تو اب وہ چاہے تو وہ ہدایت کا راستہ اختیار کر لے، وہ شکر گزار بن جائے، اب چاہے تو وہ کفر اختیار کر لے، تو وہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ کسی بات پہ چل پڑتا ہے اور اس میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ کسی اور چیز کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک رویہ ہوتا ہے انسان کا
جو اپنے آپ کو اس لیول پہ پہنچا دیتا ہے کہ وہ پھر کسی اور چیز کو دیکھنا چاہ ہی نہیں رہا ہوتا. حالانکہ یہ لوگ یہود وہ تھے جن کو پتا ہے یہ ہدایت ہے، جن کو اچھے سے پتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود تعصب کی وجہ سے ایسی روش اختیار کی کہ وہ اب اس کو سننا ہی نہیں چاہ رہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ ٹھیک ہو، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس کو مانیں. تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. اور عمر بھائی اس طرح تو ایک وہ مثال بندے کی ملتی ہے نا، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کی، ایک کافر تھا تو وقتی طور پہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور بعد میں جب اس کو ابو جہل نے کہا تھا کہ یار ادھر مل گیا ہے، یہ کیا کر لیا تھا، تو بعد میں اس نے معاذ اللہ کے نبی کے چہرے پہ جا کے تھوک دیا تھا. تو اس کے بعد تو بالکل فارغ کر دیا گیا تھا. جس طرح ایک بندہ ہے اگر وہ اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دے تو پھر وہ بے شک جتنا مرضی ہوتا رہے، جتنا مرضی کوشش کرے، پھر تو اس سے مل نہیں پائے گا وہ کبھی. میں اس سینس میں بات کر رہا تھا. میرے خیال سے یہ تو اس طریقے سے اگر جو آپ کہیں کہ کوئی اصول موجود ہے تو ہاں اگر مطلب ہم عمر اس بھائی میں بات یہی کو کہہ رہا ہوں تجزیہ کہ اللہ کریں. نے کوئی ایک نہیں، اصول میں مطلب طے کر دیکھ لیا رہا ہو ہوں کہ نا اس سے جس آگے گئے طریقے تو سے پھر اگر گئے. تو قرآن پاک کے اندر اس طرح کا کوئی اصول ہم اخذ کرنا چاہیں تو اس طریقے سے ہمیں اصول نہیں ملتا کوئی بھی قرآن پاک سے. لیکن اگر ہم تاریخ میں جا کے دیکھیں تو واقعی میں ہدایت ان لوگوں کو ملی ہے جو حد میں رہے ہیں. جو حد سے نکل گئے ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ابو جہل ہے، اس نے جو روش اختیار کی، یا ابو لہب نے جو روش اختیار کی، تو جب وہ حد سے بڑھ گئے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت نہیں دی. تو اس کے مقابلے میں جب آپ دیکھیں کہ جو ابو سفیان تھا، یا سہیل بن عمر تھے، یا اس طریقے کے اس طرح کے جو لوگ تھے جو بلا شبہ ایمان نہیں لا رہے تھے اپنے کسی تعصب کی وجہ سے، اپنے کسی قبائلی تعصب کی وجہ سے، لیکن وہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اس طریقے سے تلواریں اٹھا کے کھڑے نہیں ہو گئے تھے. اور وہ وہاں پہ آ کے انہوں نے مطلب اس طریقے سے قتل و غارت شروع نہیں کر دی تھی، اور مسلمانوں کے اوپر اس طریقے سے ظلم و ستم کا کام نہیں شروع کر دیا جس طریقے سے ابو جہل نے شروع کیا تھا، جس طریقے سے ابو لہب نے شروع کیا تھا. تو یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی. یعنی کہ یہ ہمارے سامنے یہ تاریخ کے اندر مثال ملتی ہے. اور اس کے مقابلے کے اندر یہ وہ لوگ تھے کہ جو لوگ یعنی کہ بہرحال ان کے دلوں میں تعصب تو موجود تھا، اپنا قبائلی تعصب، لیکن ان لوگوں نے اس تعصب کے اندر آ کے وہ اتنے آگے نہیں بڑھے تھے کہ اب وہ اس کے بنا کے اوپر جو ہے وہ جس طریقے سے ابو جہل نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو جوتے مارنا شروع کر دیے وہاں پہ حرم پاک کے اندر. تو یہ ایک یہ کام کرنا شروع کر دیا. تو اس طریقے سے جب آپ اعمال سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ آپ کے لیے ہدایت جو ہے نا وہ غیر یقینی بن جاتی ہے. یہ تاریخ سے ہمیں سبق ملتا ہے. البتہ قرآن پاک سے اس کا اگر ہم کوئی اصول اخذ کرنا چاہیں تو میرا نہیں خیال، ابھی تک میرے علم میں نہیں، میں زیادہ بات نہیں کرتا. اگر میرے علم میں کوئی ایسی بات آتی ہے تو میں آپ کو ضروری آگاہ فرما دیتا ہوں کہ اس طریقے سے کوئی اصول موجود ہے کہ اب یہاں سے ادھر ہوئے تو اب یہ ختم ہو جاتا ہے کام. ہاں یہ چلیں ضرور ہے ٹھیک کہ ہے جب عمر آپ بھائی، لے آنا چاہیں تو پھر نہیں ملتی. اگر اگر آپ کے اس پہ کوئی مطلب دیکھ لیتے ہیں، اگر ریسرچ کر لیتے ہیں تو مطلب پہلے پھر یہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ آج کے دور میں بندہ کس طرح پہچان لے کے بھائی جان میں اب آج سے اگر اس سے آگے کراس کر گیا تو پھر کیا ہی کیا. آج کے دور کے لحاظ سے بھی پھر تھوڑا آپ بتا دیجیے گا اگر جب بعد میں آپ اس بات پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ویسے نا ہمارے ایک ساتھی تھے اویس بھائی، اور وہ یہاں پہ مطلب اسلامک اویکننگ چینل ہے تو وہاں سے وہ بلونگ کرتے ہیں. تو وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ میں ایک ملحد کے ساتھ میری ٹسل چلا کرتی تھی. تو میں